اب پورا روزے کا احترام کر کے بالکل عین افطاری کے ٹائم بیٹھا ہے کہ آج تو میرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہی ہونا ہے، یہ خوشی ہے، کیونکہ پورا روزے کا میں نے احترام کر لیا ہے۔ اور دوسری خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس ٹائم جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے اس بندے کو، خوشی ہے افطاری کے ٹائم کہ آج تو میرا نام جہنم سے آزادی میں اللہ لکھ ہی لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا نا، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑا ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، بخششوں والا ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک عمل کے بارے میں حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، تو روزے رکھا کر۔ اس نے پھر کہا، پھر آپ نے یہی کہا کہ تو روزے رکھا کر، اس لیے کہ انہ لا عدل لہ، روزوں کے برابر کی کوئی عبادت نہیں ہے، ایسی عبادت کوئی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ دیگر عبادات ہیں، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی رمضان آتے ہی ہم سب میں تبدیلی آ جاتی ہے، ورنہ سالہ سال ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان آتے ہی ہم میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کسی عبادت کے لیے مستقل جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نماز کے لیے مستقل نہیں دروازے کھلتے۔ یہ روزوں کی عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے جو ہی پہلی رات داخل ہوتی ہے رمضان کی، تو جنت کے 8 دروازے مستقل طور پر کھول دیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا رمضان میں۔ اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ صرف جنت کے دروازے نہیں، فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ اور فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے ساتوں دروازے سیل پیک کر دیے جائیں، ایک بھی دروازہ پورا رمضان نہیں کھولتا اللہ،
اور جو مسلمانوں کو رکاوٹیں ڈالنے والے شیاطین ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ ریلیکس ہو کر مسلمان اس مہینے میں عبادت کریں، ریلیکس ہو کر۔ بلکہ اللہ کے فرشتے پوری زمین پر اترے ہوتے ہیں، ہر گلی میں پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، نیکیاں تو پہلے ہی کر رہا تھا، اب تو تیرے لیے پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے تیرے لیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جو بھی تمہیں رکاوٹیں ڈال سکتے تھے سب کو جکڑ کے رکھ دیا، بند کر دیا انہوں نے۔ اب تو آگے بڑھو، آپ ریس لگاؤ، اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کوئی موقع مس نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے موقع تو کمانے کے لیے کبھی کبھی ملتے ہیں، وہ بندہ مس بھی کر دے خیر ہے اس کی، لیکن آخرت کے موقع تو ملتے ہی رہتے ہیں، ان کو نہیں مس کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے سب سے پوچھ لیا، ان من الشجرۃ لشجرۃ مثلها کمثل المؤمن لا یسقط ورقها حدثونی ما ہی۔ آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی مثال ہے، اور اس کی درخت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ حدثونی ما ہی، مجھے بیان کرو کہ وہ درخت کون سا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقع الناس فی شجر البوادی، ایک دم سب صحابہ کا ذہن جنگلوں میں چلا گیا، کون سا درخت ہو سکتا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن کی مثال ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ لوگ سوچتے سوچتے سب نے کہہ دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن سامنے کبار صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے والد محترم عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا ادب کرتے ہوئے میں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا نخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے لگے کہ ابا جان، آج پیارے پیغمبر نے جو سوال کیا تھا نا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے، وہ مجھے پتہ تھا، بس میں نے ادباً نہیں بتایا کہ یہ کبار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی کیوں بتاؤں۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تو نے اس موقع کو مس کر دیا، اگر تو بیان کر دیتا تو تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دعائیں دیتے، تو نے یہ موقع مس کر دیا۔ وہ تو کوئی بھی موقع ملتا اس کو مس نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد جو ہے نا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب، 70,000۔ جب 70,000 کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ 70,000 کم ہے، یہ کم ہے، میری امت کے لیے کم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی کم ہے۔ پھر اللہ نے کہا ما کل رجل، ہر آدمی کے ساتھ 70,000، ہر آدمی کے ساتھ 70,000۔ آپ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں، 4 ارب 90
جو ہے وہ کروڑ بنتے ہیں، 4 ارب 90 کروڑ، یہ بغیر حساب کے جانے ہیں۔ 4 خوبیاں ہیں ان کی، لا یسترکون، وہ دم نہیں کراتے ہوں گے، ولا یکتبون، یہ سنگی وغیرہ نہیں لگواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور فال نہیں لیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ یہ 4 کام نہیں کریں گے بغیر حساب کے جنت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 4 ارب 90 کروڑ حساب لگائیں تو صحیح، کتنے لوگ آتے ہیں؟ صحابہ کرام کتنے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ تھے صحابہ کرام، 1.5 لاکھ۔ تبع تابعین لگا لیں 5 لاکھ تک ہوں گے، تبع تابعین لگا لیں 15 لاکھ 20 لاکھ تک ہوں گے، محدثین تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے کوئی 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے۔ تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کے جنت میں جانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب ہیں اس میں ہیں، ہم سب ہیں اس میں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کریں اللہ مجھے اس میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے۔ اور دوسرے لمحے دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے کیا کہا؟ تو نے موقع مس کر دیا، قد سبقک بہا عکاشہ بن محصن، تجھ سے عکاشہ بن محصن جو ہے وہ سبقت لے گیا۔ یہ موقع اس طرح کے صحابہ کرام ضائع نہیں کرتے تھے، ان کو جو بھی موقع ملتا اس کو اپناتے تھے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ تو یہ تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں کتنی نیکیاں ہیں اس میں، ساری بندہ اکٹھی کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں نیکیاں کتنی ہیں، 1 حرف پڑھتے ہیں 1 نیکی 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 30 نیکیاں کم سے کم، اگر کسی کا اخلاص ہے تو 700 تک۔ ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ رمضان میں ریسیں لگاتے ہیں، اور لگانی چاہیے۔ یہ گھروں میں ماحول بننا چاہیے۔ ماں بچوں سے پوچھے کہ کتنے قرآن ختم کر لیے بھائی تم نے، باپ پوچھے ایک دوسرے سے، میاں بیوی پوچھے کہ تم نے کتنے کر لیے، میں نے کتنے کر لیے، کرے یہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ یہ تو نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں۔ ہم دنیا کے لیے جو ہے وہ شام کو آ کر حساب کرتے ہیں، بیٹے کی دکان سے پیسے آ جاتے ہیں، باپ کی دکان سے آ جاتے ہیں، شام کو اکٹھے کر کے حساب کرتے ہیں کہ کتنے جمع کر لیے آج ہم نے۔ اسی طرح نیکیاں بھی ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے۔ آپ بتائیں کہ قرآن پڑھنے سے ہی کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، آپ جمع تو کریں، ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، ہمیں گنتی نہیں آئے گی۔ اور جس رب نے جو ہے وہ ہمیں اس کا بدلہ دینا ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور وہ فرشتے جن کو نیند نہیں آتی، سوتے نہیں ہیں وہ، اور ہم تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک جاتے ہیں، وہ فرشتے نہیں تھکتے، اس لیے کہ انہوں نے لکھنا ہے۔ اب یہی اسی مسجد میں آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، کتنے فرشتے لکھتے کتنے تیزی سے لکھتے ہوں گے۔ اور حافظ صاحب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، کتنے حرف پڑھے ہیں آپ نے سنے ہیں، آپ سب کے ایک ایک کھاتے میں نیکیاں آپ کے کھاتے میں بھی لکھنی ہے، حافظ صاحب کے کھاتے میں بھی لکھنی ہے، اور کس طرح وہ لکھ رہے ہوں گے کبھی تصور کریں۔ ہم تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ سر کے بال منڈوا کر پھینک دیتے ہیں، کبھی گنتی کی ہے کتنے بال ہم نے گرائے ہیں؟ اس رب کو پتہ ہے، کیونکہ اس نے آگے بڑھانا ہے ان بالوں کو، اس نے ایک ایک بال گنا ہوا ہے۔ وہ ایک بندے کے نہیں، اس پوری کائنات کا معاملہ ہے اس کے سامنے۔ وَلَا يُؤْدُ حِفْظُهُمَا، یہ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، زندہ ہم بھی ہیں، زندہ اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہے، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ بصیر اور سمیع اللہ بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا نہیں ہو سکتے۔ اس کا دیکھنا کیسا ہے، ہمارا دیکھنا کیسا ہے، اس کا سننا کیسا ہے، ہمارا سننا کیسا ہے۔ وہ تو عرش عظیم پر، عرش عظیم پر ایک سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی اگر چل رہی ہے، وہاں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن سن بھی رہا ہے۔ یہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا۔ لیس کمثلہ شیء، ہمارا دیکھنا اور سننا کیا ہے؟ ہمارے یہ پیچھے کالر کے پیچھے کوئی 420 لکھ دے، دوسرا ہی بتاتا ہے آپ کے کالر کے پیچھے 420 لکھا ہوا ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کا دیکھنا دیکھے، اس کا سننا کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کتنی نیکیاں رمضان میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سحری میں جو ہے وہ برکت والا کھانا ہے، کتنی برکت ہے اس میں، لازمی سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو افطاریاں ہی کراتے ہیں نا، اللہ کے نبی سحری بھی کراتے تھے۔ ارباز بن ساریہ کو آپ نے فرمایا تعال الی طعام المبارک، ارباز آؤ میرے ساتھ آج سحری کرو، مبارک کھانا ہے، اس کو کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کو کبھی دوسرے رشتہ داروں میں سحری کرنے چلے جائیں، کبھی ان کے پاس اپنے پاس بلا لیں۔ یہ بھی تو ایک محبت کی باتیں ہیں، نیکیاں کمانے کے۔ ضروری نہیں ہے کہ افطاری کرائیں گے تو اس میں ہی اجر و ثواب ہے، سحری میں بھی ہے۔ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی جو ہے، جو ادھر رہتے ہیں کوئٹہ ٹاؤن میں، انہوں نے سب اساتذہ کو جمع کر کے سحری کرائی۔ میں حیران تھا، میں نے کہا یہ نیا معاملہ آپ نے کیا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا آپ نے، سحری کرائی اس نے، یہ بھی معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یعنی سحری میں اٹھتے ہیں، کوئی دعائیں کرتے ہیں، وہ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، کم سے کم رمضان میں سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سب، الا ماشاءاللہ کوئی بہت ہی زیادہ ہڈ حرام ہو تو وہ نہیں پڑھے گا، باقی تو سارے ہی مسجد میں آ کر، کیونکہ ٹائم بھی شارٹ کر دیتے ہیں، اذان ہوتے ہی 10-15 منٹ کے بعد جماعت ہو جاتی ہے اور ادھر سے سحری سے فارغ ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، عشاء کی نماز بھی باجماعت ہی پڑھتے ہیں ہم، اس لیے کہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے تو آدھی رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، آدھی رات کا، اس نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہے، ساری رات۔ اور اگر امام کے ساتھ تراویح پڑھ لے، من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ اگر کوئی امام کے ساتھ تراویح پڑھ لے اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر کے جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے اس نے ساری رات قیام کیا۔ کہیں قیام کتنا کیا؟ 1 گھنٹہ، اور اللہ نے لکھ دیا کہ ساری رات۔ آپ ثواب دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ کتنا ثواب ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جیسی عبادت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس میں آپ پلاننگ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کرتے تھے، رمضان آنے سے پہلے مال اکٹھا کر کے رکھ لیتے تھے کہ جو ہی رمضان آئے گا روزانہ کی بیس پہ بس دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اتنا مال دیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے تیز آندھی سے بھی مال تیز خرچ کرتے تھے۔ آپ آندھی آتی ہے تو کتنی تیز ہوتی ہے، اس سے بھی تیز مال خرچ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر آپ کیا تصور کر سکتے ہیں اس کا کتنی تیزی ہوگی۔ جو عربی کا یہ جملہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی تیزی سے مال خرچ کرتے تھے۔ بلکہ ایک شخص مسلمان ہوا، آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے، جو بکریاں ہیں نا ساری لے جاؤ۔ تقریباً 2 ایکڑ کی زمین، اس میں وہ جتنی بکریاں تھیں وہ اس کو دے دی، اور وہ گیا جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے اے میری قوم تم مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت مال دیتا ہے، بہت مال دیتا ہے، بہت مال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر سے آ رہے تھے تو آپ کی چادر کسی کانٹے والی درخت میں پھنس گئی، اور آپ اس کو نکال رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں
جتنے اس کے کانٹے ہیں نا اتنے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اونٹ دے دے نا میں سارے اللہ کے راستے میں دے دوں, سارے اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ احد پہاڑ اللہ تعالیٰ میرے لیے سونے کا بنا دے 3 دن کے اندر اندر میں یہ تقسیم کر دوں احد پہاڑ. حالانکہ 3 دن میں ہو نہیں سکتا, لیکن آپ کی تمنا دیکھیں کہ میں 3 دن میں کوشش کروں گا 3 دن میں تقسیم کر دوں. کتنی تیزی سے کریں گے اور کتنا جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے. تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اس میں ایک ایک چیز دیکھیں کہ آج اگر ہم سے کوئی معاملہ ہو جائے نا, کسی نے جو ہے ہمارے پلاٹ پر قبضہ کر لیا, ہم نے کیس کیا, تو جج کے سامنے جا کر بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. کون کرے گا جج کے ساتھ بات یار؟ پھر ہم وکیل ڈھونڈتے ہیں, ایک وکیل کو لے کے جی جج سے بات کریں میرے بارے میں. جب ایک دنیا کا جج جو ہے, ہم جیسا انسان ہے نا, کوئی اس کو جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں ہے, کوئی بڑا تو نہیں ہے, ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اس کے سامنے جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہوں گے؟ ہم ڈریں گے. رب کے سامنے بات کرنے سے نبی بھی ہمت نہیں کریں گے. سب جو ہے وہ اس دن محشر کے میدان میں اللہ کے غصے کا سامنا نہیں کریں گے. مجھ جیسا عاصی کیا 950 سال جس نے تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام, وہ بھی کہے گا اور سارے نبی کہیں گے ان ربنا قد غضب الیوم غضبا, آج میرا پروردگار, ہمارا پروردگار بڑا غصے میں ہے. ہم اللہ کے غصے کا سامنا نہیں کر سکتے. جب پیغمبر اللہ کے سامنا نہیں کر سکتے, اس وقت جب دیکھے گا انسان چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ, اور رب سے تو بندے نے اکیلے نے جا کے بات کرنی ہے نا. ما منکم من احد الا فیکلمہ ربہ فلیس بینہ و بینہ ترجمان. لوگوں تم سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہے, اور کیسے کرنی ہے؟ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. اس وقت جب رب کے سامنے اکیلے بندے نے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس طرح میں نے دنیا میں تجھے اکیلا پیدا کیا تھا, آج رب کے سامنے بھی اکیلا ہی کھڑا ہے. کانپے گا اس وقت رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. اس وقت یہ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن اور روزے وہ کھڑے ہوں گے, وہ اللہ سے بات کر رہے ہوں گے. ایک طرف سے سیدھے ہاتھ سے قرآن بات کر رہا ہوگا, اللہ یہ بندہ, اس کو میں نے نیند سے روکا تھا, یہ تلاوت سنتا رہا, میں سفارش کرتا ہوں اس کی. ابھی وہ قرآن رکا ہی ہے, ادھر سے روزہ شروع ہو گیا بات کرنا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے, اس کی خواہشات سے روکا تھا, اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر, اس کو جنت میں بھیج دے. جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا یہ آ جائیں گے. اس لیے کہ رمضان میں ہم سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے ہیں یا رمضان کے روزوں کا احترام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ سفارش کریں گے. اور کتنے ہی مواقع ہیں جو اللہ نے یعنی ایک ایکسٹرا پیکج دیے ہیں. روزے کا اجر تو بتایا ہی نہیں ہے, فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ. فرشتوں تم نہیں بس یہ لکھو کہ محمد ابراہیم نے روزہ رکھا ہے, بس اس کا آگے اجر کیا ہے وہ نہیں تم لکھو. فرشتوں کو نہیں بتایا, یعنی روزے کا جو اصل ثواب ہے وہ بتایا ہی نہیں کسی کو. ہاں یہ باقی سارے پیکج دیے ہیں روزے کے ساتھ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے, اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ روزوں کے ثواب سے ہٹ کر ہے, یہ ایکسٹرا پیکج دیا اللہ نے, یہ روزے کا اجر نہیں ہے. یہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے, اس کے زندگی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, آخری اشرہ شروع ہو گیا ہے, فرمایا کہ جو شب قدر کو قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے, اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
یہ پیکج ہیں، الگ الگ پیکج ہیں۔ للہ العتقا من کل یوم عند فطرہ، ہر روز اللہ تعالیٰ افطاری کے ٹائم جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر روز، ہر روز کرتا ہے۔ یہ الگ روزے کا اجر نہیں ہے، یہ روزے کا اجر تو بتایا ہی نہیں اللہ نے، یہ الگ سے پیکج ہیں۔ ہم نے 30 روزے رکھنے ہیں، 20 تو رکھ لیے ہیں، سمجھو کہ 10 رہ گئے پیچھے۔ ہمیں شروع رمضان سے ہی جب اللہ نے کہا کہ افطاری کے وقت میں دعا رد کرتا ہی نہیں ہوں، اور میں افطاری کے ٹائم لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، ہمیں چاہیے تھا یکم رمضان سے ہم لسٹ بنا لیتے کہ آج پہلے دن ہم نے یہ دعائیں کرنی ہے، سارے گھر والوں کو پابند کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج اللہ سے یہ مانگنا ہے افطاری کے ٹائم، آج یہ ہو گیا، دوسرے دن یہ ہم نے مانگنا، تیسرے دن یہ، چوتھے دن یہ، پانچویں دن، پورے 30 روزوں کا ایک پوری پلاننگ کر کے ہم اللہ سے مانگے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ میں نہیں جو ہے وہ دعا رد کرتا، تو پھر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں وہ منظور ہوں گی۔ لیکن ہم تو اس وقت خواتین کچن میں لگی ہوتی ہیں، ہم باہر سے فروٹ ڈھونے میں لگے ہوتے ہیں، وہ بس دوڑتے دوڑتے پکڑتے پکڑتے افطاری ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے مانگنا کیا تھا، کہ مانگا بھی ہے کہ نہیں مانگا۔ یہ سب رمضان کے پیکج ہیں الگ الگ۔ امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی، پورے رات کا قیام، عشاء کے ساتھ نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، آدھی رات کا قیام، فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، پوری رات کا قیام۔ قرآن اور روزے جو ہے وہ الگ سے سفارش کریں گے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحۃ عند فطرہ، فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی افطاری کے ٹائم۔ اب افطاری کے ٹائم خوشی کیا ہے؟ ایک تو تبھی خوشی ہے نا، بندہ جب بھوکا ہو اس کو کھانا مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا اللہ نے کھانا دے دیا، یہ بھی ایک خوشی ہے افطاری کے ٹائم۔ اور یہ بھی خوشی ہے کہ کچھ اچھی چیزیں مل جائیں تو اور خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ کسی کو دعوت ولیمہ ہو تو دیکھتا ہے کہ آج تو ڈشیں کافی ہوں گی، ایک تبھی خوشی ہوتی ہے کہ زیادہ کھانے ہوں، زیادہ چیزیں ہوں، اللہ کی نعمتیں ہوں، اور خوشی ہوتی ہے، یہ تبھی خوشی ہے۔ اور افطاری کے ٹائم تو الحمدللہ ہمارے دسترخوان غریب کے غریب کا دسترخوان ہے، اس میں بھی فروٹ اور یہ وہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، عام دنوں میں نہیں۔ عام دنوں میں جتنا بھی اہتمام کر لیں کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ روزے میں اہتمام ہوتا ہے، اس پہ خوشی ہے اس کو کہ اتنی نعمتیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جب اما بنعمت ربک فحدث، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری نعمتوں کو سامنے رکھ کر کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنا روزہ پورا مکمل فجر سے لے کر مغرب تک پورا روزے کا احترام کیا، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کی، جھوٹا عمل نہیں کیا، اور کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگر کسی نے غلیظ ترین گالی بھی دے دی ہے، میں نے اس کو کہا بھی میں روزے سے ہوں، میں روزے میں تجھے جواب نہیں دے سکتا۔ اب پورا روزے کا احترام کر کے بالکل عین افطاری کے ٹائم بیٹھا ہے کہ آج تو میرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہی ہونا ہے، یہ خوشی ہے، کیونکہ پورا روزے کا میں نے احترام کر لیا ہے۔ اور دوسری خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس ٹائم جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے اس بندے کو، خوشی ہے افطاری کے ٹائم کہ آج تو میرا نام جہنم سے آزادی میں اللہ لکھ ہی لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا نا، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔